بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطوات الی الایقاظ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج جس موضوع سے ہم بیداری کے چند قدم لے کر اپنی زندگی کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، وہ موضوع ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں رونا۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھلا رونا کون سا مشکل کام ہے؟ انسان اور اس کے جذبات بڑا گہرا تعلق آپس میں رکھتے ہیں۔ ہمارے جذبات میں ہی بعض ایموشنز ایسے ہیں جن کے ساتھ آنسو ٹائیڈ ہیں۔ اللہ کی محبت میں رونا اٹس اے بلیسنگ، یہ نعمت ہے۔ اور میں آج کے اپنے اس موضوع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شروع کرنا چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ اسی حدیث کو بیس کرتے ہوئے ہم آج کی ساری بات کو سمجھنے کی اور دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع، کسی بندہ مومن کی آنکھ سے ایک چھوٹا سا آنسو نہیں نکلتا، وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، چاہے اس آنسو کا سائز مکھی کے سر کے برابر ہو، لیکن آنسو آیا کیوں؟ وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے بندہ مومن کی آنکھ میں ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو آتا ہے۔ ثم تصیب شیئا من حر وجہہ الا حرمہ اللہ علی النار، اور پھر وہ ایک چھوٹا سا آنسو اس کے چہرے پر، اس کی چیک تک آتا ہے تو اللہ اس چہرے پر آگ حرام کر دیتا ہے، یعنی اللہ اس چہرے کو آگ سے بچا لیتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، سلف صالحین کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، ہمیں کانسٹنٹلی اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے رونا عام ان جنریشنز میں، ان نسلوں میں ملتا ہے۔ کبھی انسان نعمتوں کے شکر میں روتا ہے، کبھی انسان بہت خوشی کے موقع پر روتا ہے، کبھی انسان دردناک تکلیف کی وجہ سے روتا ہے، کبھی انسان غم کی وجہ سے روتا ہے، کبھی انسان خشیت رب کی وجہ سے روتا ہے، اور کبھی انسان عبرت کی وجہ سے روتا ہے۔ تو رونا تو کئی طرح کا ہوتا ہے۔ آج ہم اللہ کی خشیت میں رونے کی خوش نصیبی پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ابو الہیثم کے گھر میں موجود تھے رضی اللہ عنہ، اور آپ کو ایز اے میزبان، ایز اے ہوسٹ، ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے تازہ کھجور، خشک کھجور، میٹھا صاف پانی اور لیم میٹ، دمبے کا گوشت پکا کر کھانے کے لیے سرو کیا۔ آپ کے ساتھ اس گیدرنگ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں موجود تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کی جب نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ آرگینکلی حضرت ابو بکر صدیق نے وجہ پوچھے بغیر رونا شروع کر دیا، کیونکہ رسول اللہ رو رہے تھے، ابو بکر کو رونا کیسے نہ آتا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ ان دونوں کے چہروں پر پڑی تو انہوں نے محسوس کیا کہ دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو ایک وہ وقت تھا جب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس وقت تو اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سورۃ التکاثر تلاوت کی،
اور پھر سورت التکاثر کی تلاوت کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی وہ کیفیت طاری ہوئی جس کی وجہ سے ان کی بھی ایپیٹائٹ، ان کی بھوک ختم ہو گئی، اس لیے کہ سورت التکاثر روز محشر، جہنم اور حساب کتاب کی بات کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشیت رب کی وجہ سے، اکاؤنٹیبلٹی کے خوف سے، حساب کتاب دینے کے خوف سے رویا کرتے تھے، اور یہی رونا ایک بندہ مومن سے ریکوائرڈ ہے، یہ ایک اس کے ایمان کا لیول ہے۔ احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے جس کا مفہوم ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی تلاوت کرنے کا کہا۔ عبداللہ ابن مسعود بہت حیران ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوا ہے اور آپ مجھے پڑھنے کو کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسسٹ کیا تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ سورت النساء کی تلاوت انہوں نے شروع کی، اور جب وہ تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے جہاں آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَاكَ بِكُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ جِئْنَاكَ بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ہم ہر قوم پر ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر ان تمام امتوں پر لائیں گے۔ جب اس آیت پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے ہوئے پہنچے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے میرے تھائے پر ہاتھ رکھا اور کہا حسبک حسبک، اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بری طرح سے رو رہے تھے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے احساس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ تو اگر ہمیں اپنی قبر یاد آتی ہے، اگر ہمیں قبر کی پہلی رات یاد آتی ہے، اگر ہمیں ملک الموت سے ملاقات کرنا یاد آتا ہے، اگر ہمیں حساب کتاب اور روز محشر کی سختیاں یاد آتی ہیں، اگر ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ہمارے اعمال کو ویٹ کیا جائے گا اور اس خوف سے ہمیں رونا آتا ہے، تو مبارک ہے یہ رونا، اس لیے کہ جب بندہ مومن اللہ کی خشیت میں روتا ہے، اللہ کو اپنے بندے پر پیار آتا ہے، اور وہ ایک آنسو جو بندہ مومن کی آنکھ سے رب کی محبت اور خشیت میں اور آخرت میں حساب کتاب دینے کے خوف سے گرتا ہے، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ وہ بہت رویا کرتے تھے۔ ان کے والد حضرت زکریا، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت یحییٰ کو ایک خالی قبر کے پاس کھڑے دیکھا اور دیکھا کہ حضرت یحییٰ بہت رو رہے ہیں۔ جب وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ قبر کے خوف سے، آخرت کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ وہ اللہ کو حساب دینے کے خوف میں اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے بلیک مارکس ہو گئے تھے، ڈارک سرکلز ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آتا ہے کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کے نیچے مارکس آ گئے تھے، یعنی فریکوینٹلی مستقل رویا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہتی ہیں، ابو بکر رجل رقیق، ایک ایسے انسان ہیں جن کا دل بہت نرم ہے، وہ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا رب کی خشیت میں بہنا، یہ سچے جذبات کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے۔ جو دل کے جذبات ہوتے ہیں، جب ہم ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے تو وہ آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں چھلک جاتے ہیں۔ جب اللہ کا کلام سنتے ہوئے، جب کوئی ٹاک سنتے ہوئے، جب تراویح میں قرآن سنتے ہوئے آپ کو رونا آئے، جب تلاوت قرآن سنتے ہوئے آپ کو رونا آئے، اس کو معمولی نہیں سمجھیں،
یہ ایک احساس ہے جو اندر سے ابھرتا ہے اور اپنے رب کی معرفت اور اس کی محبت کا ہمیں احساس دلاتا ہے۔ یہ دل کی نرمی کا ثبوت ہے، اس سے دل کے ہارڈ شیلز ٹوٹ جاتے ہیں، قسوۃ القلبی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی چیز تو ہے جس کے لیے قرآن میں آتا ہے سورۃ النازعات میں آیت نمبر 40 میں کہ جس کے اندر یہ کیفیت ہوگی کہ جس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر اس دنیا میں رہے گا، اللہ تعالی جنت کو اس کا ٹھکانہ بنا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ظاہر ہے جو اس دنیا میں اللہ کا خوف رکھے گا، پھر وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے گا، وہ بیجا اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگے گا، اس کا زندگی کا سلوگن یہ نہیں رہے گا کہ جیسے چاہوں جیوں، جو چاہوں کروں، دنیا اچھا کہتی ہے یا برا کہتی ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میں تو بس وہ کرنا چاہوں گا، میں تو بس وہ کرنا چاہوں گی جو میرا جی چاہے گا۔ اللہ کے سامنے حساب کتاب کے خوف سے کھڑا ہونے والا یہ سوچ نہیں سکتا۔ وہ اللہ کی کتاب کا رخ ضرور کرتا ہے، یہ جانے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا حکم دے رہا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو سورۃ النازعات میں آئی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اسی کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ خالی زبانی کہنا نہیں کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، بلکہ اصل میں اللہ سے ڈرنے والے، حقیقتاً حساب کتاب کا خوف رکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو برائی سے روک لیتے ہیں، جو اپنے برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم روک لیتے ہیں، جن کے دل اللہ کے کلام سے نرم پڑتے ہیں، جو اللہ کا کلام سننے سے دور نہیں بھاگتے، بلکہ وہ تو اللہ کے کلام کو جتنا موقع ملتا ہے سنتے ہیں اور پھر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ اس حق کو میرے عمل میں اتار دے۔ اور یاد رکھیے یہ اللہ کے سامنے تنہائی میں رونا یہ تو بہت بلند درجہ انسان کو دیتا ہے، اس لیے کہ جب انسان اپنے دن بھر میں اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ اگر مجھ سے دن بھر میں کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دے، تو یہ رونا اس کے لیے مبارک ہے۔ رونا ہمارے غموں کو ہلکا کرتا ہے۔ اللہ سے اپنے دل کی بات جب ہم کرتے ہیں تو غم غائب تو نہیں ہو جاتے، لیکن ہمیں غم میں ہمت کا ایلیمنٹ مل جاتا ہے، ہمیں غم میں کوپنگ میکانزم مل جاتے ہیں، ہمیں غم کو برداشت کرنے کے لیے صلاحیت مل جاتی ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کی خاص خوبی ہے۔ انبیاء پر مشکلات آتی تھیں، صحابہ پر مشکلات آتی تھیں، وہ اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہوتے تھے، دن میں محنت کیا کرتے تھے، راتوں میں اللہ کے سامنے نمازوں میں سجدوں میں رویا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق میں باندھ دیتی ہے۔ خشیت رب رکھنے والے اللہ کا ایسا خوف نہیں رکھتے کہ وہ سست ہو جائیں، ڈر کر عمل نہ کریں، دنیا کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں، نہیں، خشیت رب رکھنے والے اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی دنیا کی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے رب کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، عبادات سے غافل نہیں ہوتے، اور جتنی بھی دن بھر میں اچھا انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر راتوں میں اپنے رب کے حضور دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے ان محنتوں کو قبول فرما لے۔ ہمیں اگر آپ نے ظاہری طور پر اچھا انسان بننے کی، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دی ہے تو یا اللہ ہمارے دل کو انٹرنل سبمیشن عطا فرمائیے، ہمارے دل کو اپنی معرفت عطا فرمائیے، ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائیے۔ مت بھولیے کہ ہمارا ایمان ہے مسلمان ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اس کے بعد دی اینڈ نہیں ہوگا، اس کے بعد آخرت کی دنیا کا دروازہ کھل جائے گا، اور اس آخرت کی دنیا میں جب ہم داخل ہوں گے
وہاں ہمیں یہی ایمان، یہی معرفت رب، یہی خشیت رب، یہی ہمارے نیک اعمال ہمارے لیے فائدہ مند کرنسی بن کر موجود ہوں گے۔ وہ دن، روز محشر کا دن جو کئی ہزار سال پر محیط ہوگا، وہ دن جس کے لیے قرآن کی آیت کا مفہوم آتا ہے، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ دن جس کے لیے احادیث کا علم اور اس کا نچوڑ یہ بتاتا ہے کہ وہ سخت گرمی اور تکلیف کا دن ہوگا۔ بعض لوگ اپنے گناہوں کے پسینوں میں اینکلز تک، بعض گھٹنوں تک، بعض ایلبوز تک اور بعض اپنے ناک تک اپنے گناہوں کے پسینوں کے خوف سے ڈوبے ہوں گے، لیکن اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی خشیت رکھنے والے بندے، وہ جو دنیا میں اللہ کے خوف سے روتے تھے، وہ جو دنیا میں اپنی غلطیوں پر روتے تھے، اللہ ان پر اپنا خاص کرم اور عنایت نازل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل مسلمانوں کی 7 کیٹیگریز کو مینشن کیا ہے۔ وہ 7 کیٹیگریز جن کو روز محشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اور ان 7 کیٹیگریز میں بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں۔ امام عادل اس میں موجود ہے، وہ انسان جس کو زنا کی دعوت دی گئی لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اس روکنے والے کو جو اجر ملے گا، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کثرت سے صدقہ کرنے والے کا ذکر ہے، کثرت سے نمازیں پڑھنے والے کا ذکر ہے، مسجد کی طرف دوڑنے والے کا ذکر ہے۔ اور انہی 7 کیٹیگریز میں ایک فائنل کیٹیگری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے ہیں کہ وہ دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اللہ اس کیٹیگری کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کون سی کیٹیگری ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ وہ شخص مرد ہو یا عورت جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا تھا، جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، جو عبادت کرتا تھا رب کی، اور پھر اللہ کی خشیت میں، اللہ کی عبادت میں اس کی آنکھیں بہتی تھیں۔ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ بڑی خوبی ہے یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی ہستی کو سوچتے ہوئے، اپنے گناہوں کا سوچتے ہوئے، اس کی نعمتوں کا سوچتے ہوئے، شکر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، عبرت کے ساتھ آنسو بہانا انسان کو یہ رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اور یہ خوبی ہم سب اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ ہم سب عالم نہیں بن سکتے، مبلغ نہیں بن سکتے، داعی نہیں بن سکتے، مفتی، اسکالر، علامہ نہیں بن سکتے، لیکن ہر مسلمان اللہ کے عرش کے سائے میں روز محشر آنے کے لیے اس کیٹیگری کے لیے اسٹرائیو کر سکتا ہے، اس کیٹیگری کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ اوپن آفر ہے تمام مسلمانوں کو کہ اپنے اندر اللہ کی ایسی محبت ڈیویلپ کر لو کہ تم صرف اور صرف اپنے رب کو ایسا جانو کہ تمہارے قدم غلطی کی طرف اٹھے نہیں، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو تم اللہ سے معافی مانگو۔ اگر تمہیں کبھی قبر یاد آئے تو تمہاری آنکھ سے آنسو بہیں، اگر تمہیں روز محشر یاد آئے تو تمہاری آنکھ سے آنسو بہیں، اگر تمہیں حساب کتاب دینا یاد آئے تو تمہاری آنکھ سے آنسو بہیں۔ اور یہ آنسوؤں کا بہنا، اس کو معمولی نعمت، معمولی بلیسنگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، جامع الترمذی میں یہ حدیث قدسی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ دوزخ میں سے ہر ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے مجھ سے ڈرا۔ اللہ کی یاد میں، اللہ کو حساب کتاب دینے کے ڈر سے رونا
یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے، ہمارے بزرگوں کا عمل ہے۔ آئیں اپنی زندگی میں ہم جہاں بہت بڑے بڑے اعمال نہیں کر پاتے، ہم اپنے دن بھر میں اپنے رب کو یاد کر کے، اس سے اپنے دل کی باتیں کر کے، اس کے دی ہوئی زندگی کی نعمتوں کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے، اس کی یاد میں، اس کی خشیت میں روئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیداری کے یہ چند قدم اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسی خشیت دے دے کہ ہم روز محشر اس کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہونے والے با نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔